السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اہل سنت والجماعت کی قدیم دستور کے مطابق آقا نامدار مکی مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ذی وقار کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درود پاک کا امتحان پیش کریے، بڑے باوا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماجد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سب سے اولا و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرات، شہداء کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت کی آج 7ویں محفل پاک ہے۔ مرحومین کا اصال ثواب کے لیے دعا کرے اللہ ان مرحومین کے گناہ صغائر کبائر کو معاف فرمائے، کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، مرحومین کی قبر پر اپنی رحمت اور برکت کا نزول عطا فرمائے۔ ساتھ میں ایک دعا کی گزارش کی ہے، خدیجہ کو جو ہے کینسر کی گاٹھ ہے، تو دعا کرے اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے، امام زین العابدین کے صدقے انہیں جلد سے جلد شفاء کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے۔ گزشتہ کل عرض کیا تھا کہ حسنین کریمین کا بابرکت ذکر ہوا، اور آج انشاءاللہ حضرت امیر معاویہ اور امام علی مقام کی مدینہ شریف سے روانگی مکہ کی طرف، اور حضرت مسلم بن عقیل کی روانگی کوفہ کی طرف، اور کوفہ میں آپ کا جامع شہادت نوش فرمانا، ان باتوں پر آج کی محفل کا انحصار رہے گا۔ انشاءاللہ ملاقات رہی تو کل امام علی امام مسلم بن عقیل کے شہزادوں کی شہادت اور امام حسین کی کرب و بلا کی سرزمین پر آپ کی تشریف آوری اور کچھ جانثاروں کی شہادت کا ذکر ہوگا۔ اللہ ہمیں عمر برکت عطا فرمائے اور حق بولنے حق سننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، اور صحابہ کی فضیلت میں مطلقاً حضور نے فرمایا یہ سب سے بڑی فضیلت صحابہ کی ہے کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند تھے، جس کی بھی اقتدا کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی خدا ہے۔ 13 صحابہ ایسے تھے جو وحی کو لکھنے پر مقرر تھے، جس میں سے حضور کے 4 یار پہلے نمبر پر، ابو بکر، عمر، عثمان اور حیدر، یہ 4 فرسٹ نمبر پر، اور پھر جو بچے 9
اس میں سے ایک ذات حضرت امیر معاویہ کی بھی ہے، اور دوسرا اگر رشتہ دیکھا جائے تو آپ حضور کے سالے ہیں، آپ کی بہن حضور کی بیوی ہے، اور ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت ام حبیبہ۔ لہذا راوی کہتے ہیں کہ اس نسبت سے حضرت امیر معاویہ سارے مومنوں کے ماموں ہیں، جس طرح حضور کی بیویاں سارے مومنوں کی ماں ہے، تو ان بیویوں کے بھائی مومنوں کے ماموں ہیں۔ حضرت امیر معاویہ ایمان کب لائے؟ آپ کا ایمان لانا صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی، جو ہجری سن 6 میں واقع ہوئی تھی، اور جس موقع پر حضرت عثمان غنی کو حضور نے مکہ بھیجا تھا، اور عثمان غنی موجود نہیں تھے، اور مقام حدیبیہ پر جو گئے زیارت کے لیے، وہاں مسجد بھی ہے، اور مسجد کے پیچھے کی طرف وہ نشانات، وہ کھنڈیرات آج بھی موجود ہیں جہاں حضور نے اپنے خیمے گاڑے تھے۔ تو وہاں پر حضور جلوہ فرما ہو کر صحابہ کرام کی بیعت فرماتے ہیں۔ حضور کے ہاتھوں پر صحابہ کرام باری باری اپنا ہاتھ رکھ کر حضور کی بیعت فرماتے ہیں، اور اس موقع پر عثمان غنی نہیں تھے، تب حضور نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یعنی اپنے ہاتھ کو حضور نے عثمان غنی کا ہاتھ فرمایا، اور صحابہ گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے ہاتھ پر عثمان کا ہاتھ لیا اور اس کی بیعت کو قبول فرمایا۔ تو یہ اس موقع پر حضرت امیر معاویہ ایمان لے آئے تھے، اور اتنا ہی نہیں، اور سونے پر سہاگا بات سنیے، حضور جو صلح حدیبیہ کے موقع پر مدینہ سے چل کر آئے تھے، حالت احرام میں تھے، عمرہ کی نیت سے آئے تھے، لیکن حضور نے اب مالی کے شریعت ہے تو حضور نے فرمایا عمرہ نہیں کر پائے تو ہم یہاں پر سر کو منڈن کریں گے، یعنی اپنا حلق کروائیں گے۔ تو اس وقت اگر کسی نے حضور کا حلق مبارک کیا ہو، بال مبارک کو تراشا ہو، تو وہ کوئی اور نہیں حضرت امیر معاویہ تھے جس نے حضور کا حلق مبارک کیا، اور اسی وقت حضرت امیر معاویہ نے حضور کے منہ مبارک کو رکھ لیا تھا۔ اب حضور نے فرمایا تھا اور کچھ مصلیحتاً کہ تمہارا ایمان لانا ابھی دبایا جائے، کیونکہ ایسے حضور نے کئی صحابہ کرام کو اس طرح رکھا ہے، جیسے کہ حضور کے خود چچا حضرت عباس جو جنگ بدر کے موقع پر ایمان لے آئے تھے، پہلی جنگ جو اسلام کی ہوئی تھی وہاں ایمان لے آئے تھے، لیکن مجبوراً ہو کر وہ مشرکوں کے ساتھ آئے تھے۔ تب حضور نے فرمایا تھا میرے صحابہ، میرے چچا عباس کو کوئی زخمی مت کرنا۔ ان کا ایمان لانا خفیہ رکھا گیا تھا، لیکن فتح مکہ کے دن حضرت عباس نے اپنا ایمان لانا ظاہر کیا، اور حدیبیہ جو ہوئی وہ تقریباً 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا موقع ہوا، اور فتح مکہ غالباً 8ویں یا 9ویں ہجری میں ہوا، اور اسی عرصے میں حضرت امیر معاویہ نے بھی اپنا ایمان لانا، اسلام لانا ظاہر کیا۔ اب دور ابو بکر صدیق آیا، دور عمر فاروق اعظم آیا۔ اب بلا عمر فاروق اعظم تو ایسے باریک نگاہ رکھنے والے تھے کہ کسی کو گورنر بناتے، اگر ذرہ سی بھی غلطی ہوتی نا تو گورنر سے اسے اتار دیتے، گورنر کے پد سے ہٹا دیتے، یہاں تک کہ حضرت خالد بن ولید کو کہیں گورنر بنایا تھا، ان سے تھوڑی غلطی ہوئی تو آپ نے معذور کر دیا، انہیں ہٹا دیا۔ عمر فاروق اعظم کا انصاف تو ہم اور آپ جانتے ہیں۔ تو بتائیے عمر فاروق اعظم نے اگر سیریا ملک کے ساتھ کی جو راجدھانی دمشق اور جہاں یہ بیت المقدس ہے، وہ دمشق کی سرزمین پر اگر کسی کو گورنر بنا کر بھیجا ہو تو وہ امیر معاویہ کو بنا کر بھیجا۔ کون؟ عمر فاروق اعظم نے بھیجا۔ بھلا عمر فاروق اعظم کیا ہم سے بہتر جانتے تھے؟
آج یہ باتیں کرتے حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں کرتے. اور دیکھو ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں, جو بھی امیر معاویہ کو گستاخی کرتے ہیں نا, زیادہ تر ان کی داڑھیاں مشت سے کم ہے. جو حضور کی سنت, کوئی آ جاتا ہے قادری بن کر ہیرو بنتا ہے, اور جتنے بھی آج امیر معاویہ کی شان میں تان زان کرتے ہیں, دیکھنا ان کی داڑھی کے بال دیکھنا حضور کی سنت کے برابر نہیں ہو. یہ دیکھا گیا ہے. اچھا, یہ تو عمر فاروق اعظم ہے جن کی نگاہ بصیرت اتنی ہے کہ آپ نے انہیں وہاں دمشق کا گورنر بنایا. اچھا, عمر فاروق اعظم کا 10 سالہ عرصہ گزرا اور 10 سال تک آپ وہاں رہے. کہاں؟ حضرت امیر معاویہ 10 سال تک دمشق کے گورنر بن کر رہے. اور پھر دور عثمان آیا تو عثمان غنی نے آپ کے عدل و انصاف کو دیکھ کر پورے ملک کے ساتھ کا گورنر بنایا. عمر فاروق اعظم نے تو دمشق کا بنایا تھا, اور عثمان غنی نے آپ کو پورے ملک کے ساتھ کا گورنر بنایا. اور اتنے پر ہی بس نہیں, جب مولا کائنات مولا علی شیر خدا ظاہری دنیا سے وصال فرما جاتے ہیں اور امام حسن مجتبی جب امیر المومنین بنتے ہیں, 6 مہینہ تقریباً آپ نے دور حکومت کار انجام دیا, اور جو حالات ہوئے لہذا حضرت امام حسن نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ ساری حکومت کی دور امیر معاویہ کو سونپ دی جائے. اور حضرت امیر معاویہ کے ساتھ امام حسن نے صلح کی تو بھلا تم لوگوں سے زیادہ امام حسن کے پاس علم تھا یا امام حسن کی زیادہ تمہارے پاس علم ہے کہ آج تم امیر معاویہ کی گستاخیاں کرتے ہو. حضور روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ جو امیر معاویہ کی شان میں تانا زنی کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. یہ امیر معاویہ. اتنا ہی نہیں, امام حسن جب امیر معاویہ کو سپرد کرتے ہیں خلافت, کیونکہ امام حسن جب خلیفہ بنے تب کوفہ کی سرزمین پر اسی وقت 40,000 کوفیوں نے امام حسن کے دست پاک پر بیعت فرمائی تھی. یہ کوفیوں کی بے وفائی وہیں سے مشہور ہے. کربلا میں بھی جو بے وفائیاں ہوئی ہم سنیں گے, یہ بے وفائی اپنی وہیں سے مشہور ہے. لیکن جب امام حسن نے امیر معاویہ کو حکومت سونپ دی تو کوفیوں نے امام حسن کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. کیسے الفاظ ہیں وہ بھی روایت میں, مجھے اس کی طرف جانا نہیں, لیکن یہ اتنے بے وفا ہے کہ بس امیر معاویہ سے صلح کی, کوفہ والے امام حسن سے روگردان ہو گئے. لیکن امام حسن جانتے تھے کہ امیر معاویہ, اور امیر معاویہ نے تقریباً 20 سال تک حکومت کی تھی. 20 سال تک. اب امیر معاویہ کی فضیلت حدیث پاک میں دیکھا جائے تو حضور نے فرمایا اللہم اجعلہ ہدیا مہدیا, اللہ امیر معاویہ کو ہادی بھی بنا مہدی بھی بنا. اور ایک جگہ حضور نے فرمایا اللہ امیر معاویہ کو کتاب کا علم اور حکمت عطا فرما تاکہ وہ صحیح معنی میں فیصلے فرمائے. اب امیر معاویہ جب خلافت کے کار انجام دے رہے اور امام حسن کو کچھ ضرورت میسر آئی, کیونکہ شرائط جو تھے اس میں ایک یہ تھی کہ میرے ذمہ جتنا قرض ہو وہ امیر معاویہ ادا کرے. دوسرا یہ کہ حضرت علی کے تعلق سے کوفہ والوں نے جو بھی محبت کا اظہار کیا اس کا حساب کتاب نہ لیا جائے. اور تیسرا یہ کہ ہم جب چاہے تب یہ خلافت واپس لیں گے. یہ 3 شرائط اور بھی چھوٹی چھوٹی تھی, لیکن یہ 3 بہت زیادہ اہم تھی. تو حضرت امام حسن کو ایک موقع پر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو آپ حضرت امیر معاویہ کے پاس, کیونکہ آپ نے امیر معاویہ کو یہ سب دے کر آپ واپس مدینہ آ گئے تھے اپنا کنبہ قبیلہ لے کر. امام حسن, امام حسین, اپنے جتنی بیویاں تھی, شہزادے تھے, سب کو لے کر آپ مدینہ شریف آ گئے تھے. کوفہ کو چھوڑ دیا تھا اور حضرت امیر معاویہ سامنے ہیں. لیکن جب حضرت امیر معاویہ کو پتا چلا کہ امام حسن آ رہے ہیں تو آپ ادب کے ساتھ ملک کے شام کے پھاٹک پر کھڑے رہے جہاں سے آنے کا حجاز کا راستہ ہے.
اور جب امام حسن آئے تو ادب سے سر جھکا کر عرض کرتے حضور آپ نے آنے کی جو ہے ایک تکلیف کیوں دی؟ معاویہ کو یہ گوارا نہیں، آپ مجھے بلا لیتے تو میں وہاں آ جاتا۔ تب بھی امام حسن کا اخلاق بڑا جواب دے، آپ حکومت کے کام کو انجام دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے میری وجہ سے کوئی کام کاج چھوٹ نہ جائے، میرا کام ہے، پرسنل کام ہے، ذاتی معاملہ میں آیا ہوں، لہٰذا امام حسن کچھ کہے اس سے پہلے حضرت امیر معاویہ نے کہا حضور آپ کی زبان پر سوال آئے یہ بھی مجھے برداشت نہیں۔ اسی وقت 4,00,000 درہم امام حسن کو عطا فرمایا تحفے کے طور پر، اور امام حسن نے قبول کیا۔ اگر امیر معاویہ آج جب یہ لوگ کہتے ایسے ہوتے تو کیا حضرت امام حسن حضرت امیر معاویہ کا ہدیہ قبول کرتے؟ نہیں کرتے، لیکن امیر معاویہ کیا ہے وہ امام حسن چاہتے۔ 4,00,000 درہم آپ کو عطا فرمائے ہدیے کے طور پر، اور پھر عرض کرتے کہ حضور جب بھی کوئی تکلیف ہو تو آپ مت آنا، بس اپنا ایک قاصد بھیج دینا، خط بھیج دینا، یہی بیٹھا بیٹھا آپ کا یہ غلام آپ کے سارے کام کو انجام دے دے گا۔ اور کوفہ دمشق میں جب امیر معاویہ کا دربار لگتا تو حضرت امیر معاویہ سب سے پہلے یہ کہتے کہ مولا علی کا کوئی قصیدہ پڑھ کر سناؤ۔ کیا کہتے؟ مولا علی کا قصیدہ پڑھ کر سناؤ، جو قصیدہ پڑھے گا، شعر پڑھے گا، اسے 1,000 درہم میں دوں گا۔ وہ درہم اس زمانے میں 1,000 درہم کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس زمانے کا حساب لگاؤ درہم کی قیمت کتنی ہوتی ہے۔ امیر معاویہ کا دربار رہتا، آپ جھومتے، شاعر کھڑے ہوتے، حضرت مولا کائنات کی شان میں اشعار بولتے تو حضرت امیر معاویہ کہتے تم نے جو کہا وہ صحیح ہے لیکن علی تو اس سے بھی افضل ہے۔ کیا کہتے؟ تو نے جو کہا وہ صحیح ہے لیکن علی تو اس سے بھی افضل ہے۔ 1,000 درہم دیتے جاتے، یہاں تک کہ کسی شاعر نے ایسا زوردار قصیدہ پڑھا امیر معاویہ کو اتنا بھا دیا کہ ایک اشعار کے بدلے 7,000 درہم عطا ہوا۔ تو یہ اہل بیت سے محبت حضرت امیر معاویہ۔ حضرت امیر معاویہ کے پاس حضور کی ایک تہبند شریف تھی، حضور کا ایک جبہ تھا، حضور کا ایک امامہ بھی تھا، حضور کے بال مبارک بھی تھے، اور حضور کے ناخن مبارک تراشے ہوئے بھی امیر معاویہ کے پاس تھے۔ اور امیر معاویہ نے وصیت کی تھی کہ جب میرا وصال ہو جائے تو حضور کی جو تہبند ہے وہ مجھے پہنانا، حضور کا جبہ مجھے پہنانا، اور حضور کے امامے کی میری چادر بنانا، اور جہاں جہاں سجدہ کرتے وقت جو اعضاء زمین پر لگتے ہیں اس اعضاء پر حضور کے منہ مبارک رکھنا، اور میرے لب کو کھول کر حضور کے ناخن مبارک رکھ دینا، میرے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ۔ آج حضرت امیر معاویہ کو تعظیم کرتے ہیں۔ اچھا اب آخری بات سن لیجیے اور پھر ہم چلے مدینہ کی طرف۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مبارک کو پوچھا گیا تھا۔ کون عبداللہ بن مبارک؟ جو امام اعظم کے شاگردوں میں سے خاص شاگرد، اور میں نے اس سے پہلے بھی جمعہ میں آپ سے عرض کیا تھا کہ امام اعظم فرماتے رب مجھ سے پوچھے گا دنیا سے کیا لایا تو عبداللہ بن مبارک کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ وہ عبداللہ بن مبارک، ان سے پوچھا گیا حضور امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز جو اس امت کے سب سے پہلے مجدد ہے اور جسے ثانی عمر کہا جاتا ہے، خلافت راشدہ کے بعد آپ کا شمار بھی کیا جاتا ہے، تو پہلے تو آپ اسے ڈانٹے کہ امیر معاویہ صحابی ہے اور تو ان کی عظمتوں کو میرے سامنے تولنے آیا ہے۔ اب جب پوچھ لیا تو سن لے، امیر معاویہ نے اللہ اس کی رضا کے لیے جو جنگ کی ہے اور اس جنگ کے دوران ان کے گھوڑے میں سانس لیتے وقت گھوڑے نے جو گرد اپنے ناک میں لیے نا وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ جملہ سنیے کس کا ہے؟ عبداللہ بن مبارک کا۔ کیا فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ کا گھوڑا، اور گھوڑا جو سانس لیتے وقت اپنے اندر غبار لیتا ہے، گرد لیتا ہے، وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ یہ امیر معاویہ کا مقام ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ اب یہ نہیں کہ ان کے شہزادے جناب یزید صاحب جو کارکن انجام دیے ہیں ہم ان کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو لعن طعن کرے یا بلا بڑا کہے، ویسے تو تاریخ میں بہت سے والد ہیں جن کے شہزادوں نے اسے کام کیا۔ دیکھو بیعت بھی نہیں، گستاخی نہیں، معاف ہو، لیکن اٹھاؤ آدم علیہ السلام کی تاریخ۔ آپ کے بیٹے قابیل نے آپ کے بیٹے حابیل کو مارا تھا،
قتل کیا تھا. کائنات میں یہ پہلا مرڈر ہوا تھا, پہلا خون ہوا تھا. نبی کا شہزادہ ہے, نبی کے شہزادے کو, سگے بھائی کو مارا تھا. ایک لڑکی کے جو ہے میٹر میں, شادی کے معاملات میں. بات بہت طویل ہے لیکن مختصر بتاتا ہوں. آدم اور آپ اچھلتے پھولتے, میرا پیر ایسا ہے, میری بخشش کرائے گا, مجھے وہ بخشش کرائے گا. لیکن یہاں نبی کے شہزادے کی دیکھو, نافرمانی کر لے تو کیا ہوتا ہے. قابیل نے جب حابیل کو مارا تھا, قتل کیا تھا, تو جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا عرض کی کہ آدم, اے اللہ کے نبی, یہ کائنات میں روئے زمین پر پہلا مرڈر ہوا ہے, پہلا خون ہوا ہے. اب کائنات میں قیامت تک جتنے خون ہوں گے نا, سارے خون کا عذاب آپ کے بیٹے قابیل کو پہلے ملے گا. اندازہ لگا. تو اچھی باتوں کا ایجاد کرو. کیا نوح علیہ السلام کے بیٹے کینان کا نہیں سنا آپ نے؟ نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو جاتے تھے, کینان کو بلاتے تھے, چل بیٹا چل, لیکن کینان نہیں آتا تھا. رب کی طرف سے آواز آئی, اے نوح, اگرچہ تیرا بیٹا ہے لیکن نافرمان ہے, چھوڑ دے اسے. تو ایسے اگر تاریخ اٹھائی جائے تو بہت بڑی ہے. بہت سے ایسے واقعات ہیں. یہی کربلا میں عمرو ابن سعد کن کا شہزادہ ہے؟ سعد بن ابی وقاص کا شہزادہ ہے. اور کون سعد بن ابی وقاص جس کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بابا تجھ پر قربان. تو یہاں آج ان کا شہزادہ امام حسین کے مخالف میں آیا, لیکن یہ کیا ہے, وہ حسد چیڑ رہ گئی ہے خلافت کی دور میں. خیر اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور حضرت امیر معاویہ کے روحانی فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے. تو حضرت امیر معاویہ نے آخری وقت میں جب یزید نے پوچھا تھا کہ ابا حضور آپ جا رہے ہیں, آپ کے بعد آپ کا وارث کون ہوگا, تو آپ نے کہا وارث تو تو رہے گا لیکن بہت احتیاط سے رہنا. سب کچھ جانتے تھے امیر معاویہ. فرمایا یہ جو حکومت ملی ہے نا وہ ہماری نہیں, حسن حسین کی ہے. حالانکہ امام حسن تو پردہ فرمانے کے, امام حسین نے کہا یہ حسین کے در سے ہمیں ملی ہے, وہ جب چاہے چھین لے انہیں دے دینا. اور دوسری بات یہ رکھنا, جب تک حسین کو نہ کھلا لے تب تک تو مت کھانا. ارے کھانا تو ایک طرف, جب تک تو حسین کو پلا نہ لے تب تک خود مت پینا. اور ان کے شہزادوں کی قدر اور منزلت کرنا, عظمت کے ساتھ پیش آنا, اس طرح کی بہت سے نصیحت کی. اب جب حضرت امیر معاویہ پردہ فرما جاتے ہیں, آپ کے وصال کے بعد یزید فوراً تخت نشین ہو گیا. اور تخت نشین ہونے کے بعد اس نے مدینہ شریف جہاں کے گورنر ولید بن عقبہ تھے, انہیں خط بھیجا کہ ولید بن عقبہ, میرے والد امیر معاویہ دنیا میں نہیں رہے اور یہ خبر ابھی پھیلائی نہ جائے, اس خبر کو خفیہ رکھا جائے. میرا تجھے آرڈر ہے کہ سب سے پہلے تو 3 شخص کو بلا. ایک حضرت عبداللہ بن عمر فاروق اعظم کے شہزادے, دوسرے حضرت عبداللہ بن زبیر جو حضرت اسماء کے شہزادے ابو بکر صدیق کے نواسے تھے, انہیں بلایا جائے. اور تیسرا حضرت امام حسین بن علی کو بلانا. پہلے ان تینوں کو بلا کر خفیہ طور پر میری بیعت کروا لینا, اور جب ان سے بیعت ہو جائے تو پھر پورے مدینہ والوں کو اس چیز پر آمادہ کیا جائے کہ میری بیعت کرے. ولید بن عقبہ بہت سوچتا ہے کہ کیا کیا جائے. سب سے پہلے اس نے امام علی مقام امام حسین کو اپنے پاس طلب فرمایا, قاصد کو بھیجا کہ امام حسین کو بلا کر لاؤ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب ولید بن عقبہ کی طرف, گورنر ہاؤس کی طرف, ان کے گھر کی طرف جا رہے, اپنے ساتھ 10 لوگوں کو لیا اور فرمایا دیکھو میں جا رہا ہوں اندر, اگر میری آواز بلند ہو تو تم لوگ اندر آ جانا, ورنہ میں باہر آ جاؤں گا, پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا. اب ولید بن عقبہ کے پاس امام حسین جب تشریف لائے تو ولید بن عقبہ نے پہلے حضرت امیر معاویہ کی تعزیت کی کہ حضرت امیر معاویہ دنیا میں نہیں رہے اور یزید جو ہے تخت نشین ہو گیا ہے. اور اسی وقت اس کے دربار میں ایک بندہ ایسا تھا جس کا نام مروان بن حکم ہے. حضور نے فرمایا یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے, کیونکہ حکم کے بارے میں حضور نے فرمایا جبکہ مروان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی, وہ اپنے باپ کی سلب میں تھا, حضور نے حکم پر لعنت بھیجی تھی. گویا جب حکم پر لعنت بھیجی تو اس کی پشت پر مروان تھا, مروان کو بھی لعنت پہنچی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن کوئی پہلے ہی فرما دی, یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے, مروان بن حکم. مروان سے مشورہ کیا تھا ولید بن عقبہ نے, اب کیا کیا جائے. امام حسین جب تشریف لائے ساری بات ولید بن عقبہ نے سنائی کہ جو ہے یزید تخت پر بیٹھ گیا ہے اور اس کی بیعت کے لیے آپ کو جو ہے اس نے خط بھیجا ہے کہ آپ اس کے ہاتھ پر ہاتھ دو اور اس کی بیعت فرماؤ. امام حسین فرماتے ہیں تو جانتا ہے ولید میں نبی کا شہزادہ ہوں,
मैं इस तरह छुपी छुपाई यजीद के साथ यजीद की बेत ले लूं, ये थोड़ा अच्छा नहीं, लिहाजा पहले सबको इस पर आमदा करो, सबको ये बात बताओ, सब बेत ले, फिर देखा जाएगा मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर इमाम हुसैन जब चलने लगे तो मरवान कहने लगा, मरवान बिन हकम, ए वलीद हुसैन को रोक, अगर आज वो यहाँ से चले जाएंगे तो फिर काबू में लाना हमारे इख्तियार में नहीं रहेगा, अगर ये मान ले तो ठीक है, अगर इन्हें कत्ल कर दे। इतना सुनना था, अली के शहजादे को जलाल आ गया। इमाम हुसैन फरमाते, क्या तू मुझे कत्ल करेगा, तेरी बसात और तेरी औकात है, हाथ लगा के तो दिखा। इमाम हसन का जलाल देखकर वलीद बिन उकबा ने कहा कि रुक जाओ। अब इमाम हुसैन बाहर तशरीफ लाए। इमाम हुसैन समझ गए अब हालात बिगड़ने वाले हैं, यजीद किस हद तक गिरा गुजरा है इमाम हुसैन सब कुछ जानते हैं। नमाजों को अगर कायनात में सबसे पहले किसी ने तर्क किया नबी की उम्मत में तो वो यजीद है। शराब नौशी आम की वो यजीद है। जिसने जीना का बाजार गर्म किया वो यजीद है। जिसने माँ बहन और बेटी के साथ निकाह किया वो यजीद है। यहाँ तक कि हुजूर की सुन्नतों को पामाल किया जिसने रोंदा वो यजीद है। इमाम हुसैन सब कुछ जानते हैं कि अब कत्ल गारत का बाजार गर्म होगा और इस हुर्मत वाले शहर में ये हालात जो है पैदा हो। इमाम हुसैन सोचते हैं मैं नहीं चाहता कि नाना के शहर में तलवारें उड़े, लोगों का नाहक खून बहाया जाए। लिहाजा इमाम हुसैन घर पर आए और घर पर आने के बाद मशवरा किया। आपने पूरे को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद सबको कहा कि अब वक्त आ गया है, नाना ने जो पेशन गोई फरमाई है अब वो वक्त आ गया है, मदीना शरीफ छोड़ने की तैयारी की जाए। घर का सामान इकट्ठा किया गया, मस्तूरात अहले बैत ने मुसल्ले बिछा दिए। अब इस सरजमीन को छोड़ना है, इस सरजमीन को देखना मुसलमानों की मेराज है। जिस सरजमीन पर एक रकात नफल नमाज पढ़ना 50,000 वक्त का नमाज पढ़ना 50,000 रकातों का सवाब है। इमाम हसन आंखों से आंसू बहाते हैं और अपने सारे कबीले को इकट्ठा करके आपने फरमाया कि तैयारी शुरू करो, मैं हुजूर की तुर्बत अनवर पर आखिरी सलाम पेश करके आता हूँ। इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हुसैन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की तुर्बत अनवर के पास गए और जाकर लपेट गए। कहा नाना मैं वही शहजादा हूँ जिसे आप अपने कांधे पर बिठाकर इसी मुकद्दस शहर की गलियों में घुमा करते थे। नाना आपने जो पेशन वही फरमाई हुसैन चाहता है, वो वक्त करीब आ चुका है। हुजूर आज मैं दयाल को छोड़कर जा रहा हूँ। हुजूर मैं वही हुसैन हूँ जिसकी पेशानी को आप बोसा देते थे, जिसकी लबों को आप चुमा करते थे। देखो आज हुसैन को बेट नार करने पर मजबूर किया जा रहा है। नाना आज आपका हुसैन जा रहा है, हुसैन का आखिरी सलाम अपनी बारगाह में पेश करो। आखिरी सलाम पेश करने के बाद इमाम हुसैन जन्नतुल बकी में जाते हैं और जन्नतुल बकी में जाकर माँ खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा की तुर्बत अनवर को सिमट कर लपट कर ज़ारू कतार होते हैं। माँ मैं तेरा वही शहजादा हूँ, माँ तू वही माँ है जिसके बारे में हुजूर ने अपना हाथ दस्ते नबुवत बढ़ाकर जन्नत को दुनिया में खींचकर माँ के कदमों में रख दिया। माँ आज तेरी जन्नत नुमा कब्र की आखिरी ज़ियारत करने आया हूँ। ए माँ मैं आज तेरी तुर्बत से जुदा होने आया हूँ। माँ मेरे इस हुसैन का आखिरी सलाम अपनी बारगाह में कबूल फरमा। माँ आज देख तेरा हुसैन तेरी बारगाह में आया है। माँ मैं वही हुसैन हूँ, रातों को तू झूला झुलाया करती, अल्लाह की इबादत किया करती और तेरी दुआ से खाती अल्लाह जन्नत से हमारे लिए छोड़े भेजा करता था। माँ तेरी इबादत के लिए अब तेरी इबादत में खलेल वाक़ ना हो तो हज़रत जिब्रील हमारे झूले को झुलाने के लिए आते। माँ मैं आज तेरा वही हुसैन हूँ, आज तेरी बारगाह में आखिरी सलाम पेश करने आया हूँ। करीब में हज़रत इमाम हसन मुज्तबा की तुर्बत में इमाम हसन से लपेट लपेट कर भाई भाई की मोहब्बत का इजहार फरमा रहे। देख हसन आज तेरा नन्हा भाई हुसैन दीन को कुर्बान करने के लिए तेरे शहजादों को ले जा रहा, इजाजत अता फरमा। हमने बचपन में किस तरह छोटी जिंदगी गुजारी, आज तेरा मुन्ना भाई हुसैन तेरी बारगाह में आखिरी सलाम पेश करने आया है। सलाम मोहब्बत कबूल फरमा। इमाम आली वकाल इमाम हुसैन रो रो कर गिड़गिड़ा कर तुर्बतों के सामने सलाम पेश करते जा रहे हैं और पीछे कदम बढ़ाते जा रहे हैं। माँ आखिरी ज़ियारत ये कबूल फरमा और चले जा रहे हैं। जब घर के अंदर तशरीफ लाए
सारी मस्तूरात मुसल्ला बिछा कर पूरी रात नफल नमाज पढ़ती है। यहाँ तक कि तहज्जुद का वक्त हुआ, तहज्जुद की नमाजें भी पढ़ी गई। और तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद जब इमाम आले मकाम इमाम हुसैन ने देखा तुलूए फजर का वक्त हो रहा है, शाबान मुअज्जम की 4 तारीख है और हिजरी सन 60 है, इमाम हुसैन ने फरमाया कि सूरज अपनी तवानाई के साथ मदीना में चमके, इस कैफ के आलम में मदीना को आखिरी सलाम किया जाए, मदीना को छोड़ा जाए। इमाम हुसैन जब बाहर निकले, अचानक ख्याल आई नबी सी बेटी सुगरा घर के अंदर सो रही है। इमाम हुसैन करीब जाते, हाथों को उठाते, नफ्स को चेक करते, देखा कि नफ्स की रवाना ही बहुत तेज है और हजरत सुगरा बुखार के दलदल में इतनी डूबी है, पूरा जिस्म हरारत से है। हजरत सुगरा देखकर कहती है, बादशाह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटी ये आखिरी मुलाकात है, मैं जानता हूँ अब यहाँ मुझे आना मयसर नहीं होगा, नसीब नहीं होगा। मेरी विलादत के वक्त हुजूर ने जो पेशन गोई फरमाई है, आज वो वक्त करीब आ गया है। ए बेटी सुगरा तुम यहीं पर रहो और अपनी नानी उम्मे सलमा के साथ अपनी जिंदगी गुजारो। लिहाजा जब आप बाहर तशरीफ लाते हैं, आपकी नबी की शहजादी पीछे से अब्बा हुजूर कहकर पुकारती। इमाम हुसैन डूबते नहीं, बाप की मोहब्बत है, अगर कहीं बाप की मोहब्बत औलाद की मोहब्बत का संगम हो गया, कहीं मेरे पैर रुक न जाए। इमाम हुसैन ऐसे ही बाहर तशरीफ लाते हैं और पर्दे से एक जियारत, एक नजर अपनी शहजादी सुगरा पर डालते हैं और डालने के बाद अपनी नानी यानी हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा से अर्ज करते हैं, माँ जा रहा हूँ और बेटी सुगरा को तुम्हारे हवाले कर जा रहा हूँ, इसकी हिफाजत फरमाना, इसकी देखभाल फरमाना। यहाँ इमाम आली मकाम इमाम हुसैन मदीना आखिरी सलाम पेश करके जहां हाजी आते हैं अपनी हज की सनद कबूल करवाने के लिए, आज नबी का शहजादा जहां अपना बचपन गुजारा, जहां अपनी जवानी का अरसा गुजारा, आज इमाम हुसैन मदीना की गलियों को आखिरी सलाम पेश कर रहे। आसमान पे फरिश्ते भी आज इमाम हुसैन की मदीना की जिंदगी के आखिरी मंजर देख रहे। इमाम हुसैन जा रहे मदीना की गलियों को जो है मोहब्बत का सलाम पेश करते करते आपने सफर शुरू किया, यहाँ तक कि आप जब मक्का की सरजमीन पर पहुंचे, रमजान महीने की इब्तिदा शुरू होती है और जब रमजान महीना शुरू हुआ, इमाम हुसैन की तरफ कूफा से पहला खत आया जो अब्दुल्ला हमदानी और अब्दुल्ला बिन दाल के नाम से आया। ये पहला खत जब आया, रमजान मुबारक का 10वां रोजा था, हिजरी सन 60 है, और उस खत में लिखा था, इमाम हुसैन हमने अमीर माविया के जमाने में आपकी बारगाह में अरीजा पेश किया था कि आप कूफा चले आइए, लेकिन उसके बावजूद आप न आए। लेकिन अब हम आपसे अर्ज कर रहे हैं, अमीर माविया तो दुनिया में नहीं रहे और यजीद तख्त पर बैठ गया है और आपने उसी वजह से मदीना को छोड़कर मक्का की सरजमीन पर आ गए हो। अब आप यहाँ पर आ जाइए, हमारा कोई इमाम नहीं, हाँ नोमान बिन बशीर है, लेकिन हम उनसे मुलाकात नहीं करते, हम न इनकी नमाज वहां पढ़ते हैं, न जुमा पढ़ते हैं, कोई हमारा इमाम नहीं, आप आ जाओ, हम आपको अपना इमाम तस्लीम करेंगे। अब यहाँ पर खत पे खत आते गए, यहाँ तक के 53 टोटल 53 खत आए, 53 अर्जी आई, लेकिन आखिरी खत जो आया वो हानी बिन हानी के नाम से आया। इमाम हुसैन जब इस खत को देखते हैं, उसमें भी वही अर्जी थी कि आप तशरीफ ले आए, हम आपको इमाम तस्लीम करेंगे और कूफा वाले आपकी बेट पर जो है तैयार है। तो इमाम हुसैन ने मशवरा किया, मक्का की सरजमीन पर उस वक्त हुजूर के जलील कद्र सहाबा और उनके शहजादे मौजूद हैं। हजरत अबू सईद खुदरी जैसी अजीम जात है, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास है, बड़े बड़े जलील कद्र सहाबा मौजूद हैं। लिहाजा इमाम हुसैन ने सबसे मशवरा किया तो सारे लोग कहते हैं कि हम यही चाहते हैं कि आप मत जाइए, क्योंकि कुफा वाले की बेवफाई बहुत मशहूर है, आप हमसे बेहतर तो आप जानते हैं इमाम हुसैन, आप मत जाइए। इमाम हुसैन ने फरमाया, देखो नाना जान ने जो पेशन गोई की है वो वक्त आ गया है, अजल सामने ही है, मुलाकात करना ही है, अगर नहीं जाऊंगा तो कल कयामत के दिन कुफा वाले
مجھے نانا جان کے سامنے اس طرح رسوا کریں گے کہ حضور ہم نے حسین کو بہت بلایا لیکن حسین نہ آئے، اگر وہ آتے تو ہم یزید کی بیعت نہ کرتے، حسین نہ آئے تو ہم مجبور ہو کر یزید کی بیعت کر لیے، تب میں نانا جان کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا۔ موت تو آنی ہی ہے، شہید ہونا ہی ہے، پتہ ہی ہے، چاہے یہاں رہوں یا وہاں رہوں، اب وہاں نہیں جاؤں گا تو قیامت کے دن نانا جان سے کیا منہ دکھاؤں گا، لہذا جایا جائے۔ امام حسین نے فوراً خط لکھا، اے کوفہ والو، ابھی اس وقت تو میں اپنا وکیل بنا کر اپنا چچا زاد بھائی عقیل کے شہزادے حضرت مسلم کو بھیج رہا ہوں، وہ آئیں گے اور کوفہ کے حالات کو دیکھیں گے، اگر حالات انہیں خوشگوار لگیں گے اور پھر وہ مجھے خط لکھیں گے تو پھر میں مکہ سے کوفہ جاؤں گا۔ لہذا حضرت مسلم بن عقیل تیار ہوتے ہیں۔ جب مسلم بن عقیل امام حسین سے آخری سلام کلام کرتے ہیں، سینے سے سینہ لگاتے ہیں، رو رو کر، یہ آخری موان کا بھی ہوتا ہے کیونکہ اللہ والے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، جب ولی جانتے ہیں کہ ان کے آنے کا وقت جانے کا وقت ہو جاتا ہے تو یہ تو ولیوں کے شہزادے ہیں، بھلا کیوں نہیں جان سکتے، اور امام حسین تو ولی ہے، ان کے خیر سے تو سب کچھ ولایت کی سند بچی ہے۔ گویا امام حسین سب کچھ جانتے ہیں، مسلم بن عقیل جائیں گے کیا ہوگا، لیکن یہ اگر نہیں جائیں گے تو بھی قیامت کے دن نانا کی بارگاہ میں شکایت ہوگی۔ لہذا حضرت مسلم بن عقیل کو امام حسین الوداع کرتے ہیں۔ جب مسلم بن عقیل جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ان کے ننھے ننھے جو شہزادے جس کا نام غالباً محمد اور ابراہیم ہے، وہ رونے لگے کہ ابا حضور آپ جا رہے ہو، ہمیں تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہمیں پتا ہے آپ واپس لوٹیں گے یا نہیں لوٹیں گے، ہمارا پرسینہ حال کون ہوگا حضور، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جائیے۔ بچوں کا رونا امام حسین کو برداشت نہ ہوا، امام حسین نے اجازت عطا فرمائی، لہذا حضرت مسلم بن عقیل اپنے دونوں شہزادے کو لے کر کوفہ کی طرف سفر فرماتے ہیں۔ جب آپ کوفہ پہنچے تو سب سے پہلے آپ مختار بن عبید کے وہاں، وہ مختار بن عبید سخی الگ ہے، یہ مختار بن عبید الگ ہے، آپ نے مختار بن عبید کے گھر پر اپنا قیام کیا، اور جب قیام کیا دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہفتے کے اندر تقریباً 12,000 کوفیوں نے امام حسین کے نام کی بیعت فرما لی، بیعت کو کر لیا۔ 12,000 کوفیوں نے جب بیعت کر لیا، امام مسلم بن عقیل نے دیکھا حالات خوشگوار ہیں، فوراً امام حسین کو مکہ خط لکھا کہ حضور کوفہ کے حالات ٹھیک ہے، آپ جلد یہاں تشریف لے آئیے اس سے پہلے کہ یہ لوگ بدل جائے۔ اب خط یہاں سے روانہ ہوا، خط کے روانہ ہونے کے بعد حالات اب بگڑنا شروع ہوتے ہیں۔ مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ نعمان بن بشیر جو صحابی رسول ہے اور اس وقت کوفہ کے گورنر تھے، انہوں نے صرف نصیحت کے طور پر کوفہ والوں سے یہ کہا تھا کہ دیکھو یہ جو بیعت ہو رہی ہے وہ یزید کے ویرودھ میں خلاف ہو رہی ہے، اس کا انجام بھگتنے کے لیے تیار رہنا۔ تو اس مجلس میں لوگوں نے کہا کیا آپ یزید سے ڈرتے ہیں؟ تو حضرت نعمان بن بشیر نے کہا نہیں، میں یزید سے تو نہیں ڈرتا، لیکن مسلمانوں کا ناحق قتل ہو میں اس بنا پر ڈرتا ہوں۔ لہذا اسی وقت عبداللہ بن محزومی نام کا ایک بندہ تھا جس نے کوفہ سے یزید کو خط لکھ دیا کہ یزید یہاں پر مسلم بن عقیل آ چکے ہیں اور جنہوں نے کوفہ والوں سے امام حسین کی بیعت شروع کروا دی ہے اور تقریباً 12,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے، جلد سے جلد کچھ کیا جائے ورنہ مسلم بن عقیل پورے کوفہ کو امام حسین کی بیعت کروا لیں گے۔ اب یہاں یزید جو ہے آپ بولا ہوا اور اس نے اپنے مشیروں کو بلایا کہ کیا جائے، تو لوگوں نے کہا کہ اب کسے بھیجا جائے، کہا ایسے بندے کو بھیجو جو کسی کی پرواہ نہ کرے، کسی کا کچھ نہ سنے، کہا وہ ایک ہی ہے جس کا نام عبید اللہ بن زیاد ہے، ابن زیاد کو بلایا جائے۔ ابن زیاد اس وقت بصرہ کا گورنر تھا، فوراً یہاں سے یزید نے خط لکھا عبید اللہ ابن زیاد کو کہ ابن زیاد جس طرح تم بصرہ کے گورنر ہو اسی طرح میں تمہیں کوفہ کا گورنر بناتا ہوں، اور اسی وقت کوفہ کے حالات کی، کوفہ کی جو ہے بات دور اور وہاں کی رسی تم اپنے ہاتھوں میں سنبھالو، حالات بہت نازک ہو رہے ہیں، اور مسلم بن عقیل کو روکو، اگر نہ مانے تو اسے قتل بھی کر دینا۔ لہذا عبید اللہ ابن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا، اس نے اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو اپنا جانشین بنا کر بصرہ کی حکومت دے دی کہ تم یہاں میرا جانشین بن،
میں جا رہا ہوں. اور کوفہ والے اس جوش و خروش میں تھے کہ مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھ دیا ہے، بس قریب حسین بن علی تشریف لائیں گے. اور عبید اللہ ابن زیاد بصرہ سے نکلا کوفہ کی طرف آنے کے لیے. جب وہ کوفہ کے قریب پہنچا تو اس کے مشیر نے کہا کہ دیکھو کوفہ کے حالات بہت نازک ہے، اگر ہم اس پوزیشن میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ابھی ہی جنگ شروع ہو جائے، اور ہمارا دستہ بھی مختصر ہے، اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط بھیج دیا ہے، امام حسین بھی آ رہے ہوں گے، لہذا کیوں نہ ہم اس ڈھانچے میں جائیں کہ لوگوں کو ایسا لگے کہ امام حسین آ رہے ہیں. لہذا ابن زیاد نے کیا کہ اپنا جو لباس تھا وہ اتارا اور حجاج کی طرف سے آئے اور حجاجیوں جیسا لباس پہنا اور گھوڑے پر بھی ویسا سامان سوار کیا لادا جو حجاجیوں کا سامان ہوتا ہے. تقریباً مغرب اور عشاء کے درمیان ابن زیاد کوفہ میں داخل ہوا. نقاب لگائے ہوئے ہیں، اور نقاب لگانے کے بعد جب وہ کوفہ میں داخل ہوا تو کوفہ والوں کو ایسا لگا کہ امام حسین آ گئے. تو کوفہ والوں نے نعرہ بلند کیا، مرحبا اہلا و سہلا، مرحبا اے شہزادہ رسول، مرحبا اے علی کے نور نظر، مرحبا. جب لوگوں کے نعرے سنے تو کوفہ میں جو لوگ گھر کے اندر تھے وہ بھی باہر نکل آئے، امام حسین آئے، چلو ملاقات کے لیے. اب لوگوں کا ہیچو اتنا بڑا کہ ابن زیاد کو دشواری ہوئی گورنر ہاؤس پہنچنے میں. ابن زیاد اب تک کچھ نہیں بولتا تھا، بس ٹکٹکی باندھ کر لوگوں کے چہرے کو دیکھتا ہے کہ کون نعرے لگاتا ہے، کون خوشیاں مناتا ہے، کون اچھلتا ہے. لیکن جب جانے کی دشواری پیدا ہوئی تو ابن زیاد نے اپنے منہ سے نقاب ہٹایا، کہا یہ حسین نہیں عبید اللہ ابن زیاد آیا ہے. اس کا ایک سپاہی آگے بڑھا، ہٹ جاؤ، سب گھر میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ عبید اللہ ابن زیاد کی تلوار ابھی ہی خون آلودہ ہو جائے. جب عبید اللہ ابن زیاد کا نام سنا تو سارے لوگ تھر تھر کانپنے لگے کہ یزید نے ابن زیاد کو بھیجا ہے. اور ابن سعد بھی پہلے سے موجود تھا کوفہ میں، اس کا بھی خط گیا تھا یزید کو، اور اسی کے خط پر یزید تھوڑا تل ملا اٹھا تھا. نعمان بن بشیر کو کوفہ کی گورنری سے معزول کیا جائے، ہٹا دیا جائے، اور کوفہ کا گورنر ابن زیاد کو بنا دیا جائے. لہذا سپاہیوں نے کہا کہ اب تمہارا نیا گورنر ابن زیاد ہے. نعمان بن بشیر کو ہٹا دیا جاتا ہے. گورنر ہاؤس میں ابن زیاد گیا، رات گزری، سارے کوفہ والے تھر تھر کانپتے ہیں، یہاں تک کہ مسلم بن عقیل جو مختار بن عبید کے گھر پر تھے، مختار بن عبید بھی ایک قبیلے کے سردار تھے، تو حضرت مسلم بن عقیل سمجھ گئے کہ اب یہاں رہنے پر بھلائی نہیں، ہو سکتا ہے مجھے تو ضرر پہنچے، انہیں بھی نقصان ہوگا. لہذا وہ وہاں سے نکل گئے اور ہانی بن عروہ کے گھر پر تشریف لے گئے. یہ ہانی بن عروہ بھی محبان اہل بیت میں سے تھے. آپ اس کے گھر پر چلے گئے اور یہاں پر عبید اللہ ابن زیاد جیسے ہی صبح ہوئی سارے قبیلے کے سردار کو بلایا. دیکھو اس کی چال، دیکھو نکمے کی پہلی چال دیکھو. سب سے پہلے اس نے کیا سارے قبیلے کو سردار کو بلایا اور بلانے کے بعد سارے سردار کو ڈرایا. یہ پہلا بار کرتا ہے، دیکھو کس طرح اس کا دماغ کام کر رہا ہے. سارے سردار کو بلانے کے بعد ڈرایا کہ اگر خبردار تمہارا قبیلے کے کوئی بھی فرد یزید کے مخالف گیا تو اس فرد کو نہیں پورے قبیلے کو میں تہس نہس کر دوں گا، تجارت بند کر دوں گا، بچوں کو قید کر دوں گا، عورتوں کو ظلم و ستم ڈھایا جائے گا. اور اتنا کہنے کے بعد سارے قبیلے کے سردار کو قید خانے میں ڈال دیا، رسی ہاتھ میں پکڑ رکھی کہ وقت آنے پر یہ کام آئے گے، اور یہی کام آئے تھے، اسی سے اس نے چال چلی تھی. یہ بات یاد رکھنا، اس نے قبیلے کے سردار کو بند کر دیا. اور اس کے بعد ابن زیاد نے پورے کوفہ میں اپنے جاسوسوں کو بھیجا کہ پتہ لگا مسلم بن عقیل ہے کہاں. لیکن مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر پر تھے اور ایک مخصوص کمرہ دے دیا تھا، اسی میں عبادت ریاضت کرتے تھے. لیکن کام نہ بنا.
تو ابن زیاد نے اپنا ایک غلام جس کا نام موقل بتایا جاتا ہے، اس موقل کو 3000 درہم دیے، کہا جا یہ 3000 درہم تجھے انعام کے طور پر دیتا ہوں، یہ تو تجھے ایڈوانس میں دیتا ہوں، مسلم بن عقیل کا پتہ تلاش کر کے آ، ٹھکانہ کہاں ہے، اگر تلاش کر کے لائے گا تو تجھے اور اس سے زیادہ میں تجھے انعام دوں گا۔ موقل سب سے پہلے کوفہ کی مسجد میں گیا، اور کوفہ کی مسجد کے ایک کونے میں ایک بندہ جس کا نام مسلم بن اوسجا ہے وہ عبادت کر رہے تھے، تو موقل ان کے قریب میں بیٹھ گیا ہاتھ باندھ کر اور ان کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ جب مسلم بن اوسجا نماز سے فارغ ہوئے، عبادت سے فارغ ہوئے، تو موقل آگے بڑھا، کہا میں ملک کے شام سے آیا ہوں اور اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، سنا ہے کہ نبی کا کوئی شہزادہ گھرانے کا شہزادہ یہاں آیا ہے اور کچھ حالات ناگوار گزرے ہیں، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ دیکھو 3000 درہم بھی لایا ہوں، میں اس شہزادے کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ تو مسلم بن اوسجا نے کہا کہ مسجد کے اندر اتنے سارے ہیں، تو نے مجھے ہی کیوں پوچھا؟ یہ دیکھو آج مشکا پالش تھوڑا ہو جاتا ہے، تو مسلم بن اوسجا سے وہ کیا کہتا ہے؟ موقل کہتا ہے تمہارے چہرے کا نور اتنا ہے نا کہ تمہارے چہرے کی نورانیت بتا رہی تم اہل بیت سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، سب سے زیادہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تم ہی ہو۔ بس اس کی چال تھی، اس نے تو اندھیرے میں تیر چلایا تھا لیکن کام بن گیا۔ تو مسلم بن اوسجا نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، وہ آئے ہیں امام حسین کے چچیرے بھائی وکیل بن کر آئے جس کا نام مسلم ہے، والد کا نام عقیل ہے، جو مولا علی کے بھائی ہے عقیل۔ کہا کیا میری ان سے ملاقات کروا سکتے ہو؟ مسلم بن اوسجا نے کہا کیوں نہیں، تم میرے بیت سے محبت کرتے ہو، ہدیہ لے کر آئے ہو تو چلو میں تمہاری ملاقات کروا دیتا ہوں، لیکن ان کے ٹھکانے کا کسی کو بتانا مت۔ وہ اندر اندر مسکراتا ہے نہیں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ لے گئے، سب سے پہلے ہانی بن عروہ کے گھر پر جا کر مسلم بن اوسجا نے کہا کہ یہ موقل ہے اور اہل بیت سے بہت محبت کرتا ہے، تو مسلم بن عقیل سے ملاقات کرنی ہے۔ تو ہانی بن عروہ تھوڑا ناراض ہوئی کہ جسے تسے پکڑ کر مت لے آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلم بن عقیل کو اس سے نقصان پہنچے۔ اب یہ موقل روزانہ کا دستور پہ کر لیتا، صبح کو آتا حضرت مسلم بن عقیل سے ملاقات کرتا، بیٹھا رہتا شام تک، شام کو جا کر سارا ماجرا ابن زیاد کو سنا دیتا، یا دن میں یہ ہوا ہے، وہ ہوگا، یہ ہوگا، ابن زیاد کو سنا دیتا۔ اور جس کے گھر پر مسلم بن عقیل ٹھہرے ہیں ہانی بن عروہ، یہ ابن زیاد کے دوست تھے، اور جب سے ابن زیاد آیا تھا تب سے یہ حضرت ہانی ان کی ملاقات کے لیے نہیں گئے تھے، کیونکہ اگر جاؤں گا تو بات چیت ہو جائے گی تو کہیں راز آشت نہ ہو جائے، اسی خوف میں تھے۔ لیکن ایک دن ابن زیاد نے اپنا ایک سپاہی بھیجا اور کہا کہ جاؤ ہانی کو بلا کر لاؤ۔ ہانی بن عروہ کو بلایا گیا، ہانی بن عروہ کو یہ تصور میں بھی نہیں تھا کہ ابن زیاد کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ مسلم بن عقیل میرے گھر پر ہے۔ وہ تو بے خوف و خطر ہو کر پہنچے اور جا کر ابن زیاد کے دربار میں گورنر ہاؤس میں گئے اور ابن زیاد کو سلام کیا۔ ابن زیاد نے منہ پھیر لیا، ہانی بن عروہ سمجھ گئے کہ دال میں کچھ کھا رہا ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ابن زیاد آگ ببولا ہو کر کہنے لگا ہانی کیا تم یزید کے خلاف جا رہے ہو اور یزید کے دشمنوں کو اپنے گھر میں پناہ دے رہے ہو؟ ہانی نے کہا بات کھول کر بتاؤ ابن زیاد کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا تم نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے؟ ہانی نے کہا نہیں۔ دیکھو جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا، ہانی نے کہا نہیں میں ایسا کچھ نہیں کیا۔ کہا دیکھو سوچ سمجھ کر بولنا۔ ہانی کہتے نہیں، تو ابن زیاد آواز لگاتا ہے موقل ذرا باہر آ کے دکھا۔ جب موقل باہر آیا تو ہانی بن عروہ موقل کو تو جانتے تھے، وہ روزانہ صبح آتا تھا شام کو چلا جاتا تھا، سمجھ گئے یہ اسی کی چال ہے۔ لہذا ہانی نے کہا کہ ابن زیاد مجھے اتنی مہلت دے کہ میں جا کر مسلم بن عقیل سے کہہ دوں کہ وہ میرے گھر سے چلے جائے۔
اب میرے ذمے ان کی کوئی حفاظت نہیں، میں انہیں گھر سے نکال دوں گا اور کہوں گا کسی اور جگہ چلے جائے۔ ابن زیاد نے کہا نہیں، یہ تو بہت بات بڑھ گئی، ہانی اب اس وقت تک نہیں جانے دوں گا جب تک مسلم بن عقیل کو یہی کھڑے کھڑے تم میری بارگاہ میں پیش نہ کرو گے۔ تو ہانی نے کہا تم کیا کرو گے مسلم بن عقیل کا؟ کہا میں مسلم بن عقیل کو قتل کر دوں گا۔ ہانی نے کہا وہ نبی کے شہزادوں میں سے، نبی کی قرابت داروں میں سے ہے اور میرے مہمان ہے، مہمان تو بعد میں، یہ شہزادے کس کے ہیں؟ ہاشمی گھرانے کے ہیں، اور میں انہیں قتل کرنے کے لیے تجھے سونپوں؟ کچھ بھی ہو جائے، ہانی کی جان چلی جائے، مسلم بن عقیل کو نہیں سونپے۔ یزید ابن زیاد کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا، لکڑی تھی، اس نے گھما کے ایسی پھیر کے جو ایک وار کیا کہ ہانی کا ناک اور منہ زخمی ہو گیا، پھٹ گیا اور خون بہنے لگا، پورا کرتا آپ کا خون آلودہ ہو گیا۔ اور ہانی جب گرے تو گرتے گرتے قریب میں ایک سپاہی کھڑا تھا، ہانی نے چاہا کہ اس کی تلوار لے کر ابن زیاد پر وار کروں، لیکن جیسے ہی تلوار کھینچنے جاتے سپاہی پیچھے ہٹ گیا۔ تو ابن زیاد نے کہا کیوں؟ اب تم میرے مقابلے میں تلوار بھی کھینچ کر لائے، اب تو تمہارا خون مجھ پر حلال ہو گیا، اب تو تمہیں قتل کروں گا۔ لیکن ایسے نہیں، اتنا کہہ کر ہانی کو بھی قید خانے میں ڈال دیا۔ جب ہانی کو قید میں ڈال دیا اور کوفہ میں بات پھیل گئی کہ ہانی کو قتل کر دیا، ہانی کے بھائی اور ہانی کے قبیلے والے جتنے تھے ننگی تلوار لے کر گورنر ہاؤس کا احاطہ کرنے لگے۔ جب احاطہ کیا اور انقلاب بدلا بدلا کی آواز گونجی، گورنر ہاؤس گونج اٹھا، ابن زیاد کانپ گیا، ڈر گیا کہ اب حالات کچھ بگڑنے لگے، اگر یہ لوگ آ کر حملہ کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ لہذا ابن زیاد گورنر ہاؤس سے باہر آیا اور ہانی کے قبیلے والے اور رشتہ داروں سے کہا کہ تم اپنا کسی کو وکیل بناؤ اور میرے ساتھ بھیجو، میں اسے کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ لہذا قاضی شریح جو تھے انہیں اپنا وکیل بنا کر ہانی کے قبیلے والوں نے اپنا وکیل بنایا اور کہا یہ قاضی شریح جو ہے یہ ہمارے وکیل ہیں، انہیں لے جاؤ جو کہنا ہو، لیکن جلد کرو۔ گورنر ہاؤس میں ابن زیاد قاضی شریح کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئے اور کہا کہ قاضی شریح دیکھو، ہانی قتل نہیں ہوئے، ہانی زندہ ہے، میں اپنا ایک غلام بھیجتا ہوں، جا کر قید خانے میں ان سے ملاقات کر لو۔ ہانی قید خانے میں زخمی ہے، قاضی شریح ایک غلام کے ساتھ گئے، اب ابن زیاد کا غلام تھا ساتھ میں۔ تو ہانی نے کہا یہ قاضی صاحب میرے قبیلے والے کو کہو کہ 10 لوگ اندر آ جائے تلوار لے کر، ابن زیاد کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، وقت ہے، ابھی بھی ہم اپنی حکومت کا سکہ برقرار رکھ سکتے ہیں، 10 لوگوں کو بھیج دو، میرے قبیلے والوں کو کہو۔ قاضی شریح نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن قاضی شریح ایسا سمجھتے تھے کہ باہر جا کر میں کہہ دوں گا، لیکن قاضی شریح جب باہر جا رہے تھے تو ابن زیاد کہتا ہے دیکھو تنہا جا رہے ہو سکتا ہے کچھ پیغام بھیجا ہوگا، جا کر ساتھ میں رہو جب تک وہ ان سے بات چیت نہ کر لیں۔ قاضی شریح جب گئے اور ہانی کے قبیلے والوں سے کہا کہ ہانی زندہ ہے، انہیں قتل نہیں کیا گیا، بس کچھ مصلیحتوں کے بعد اسے قید کیا گیا ہے، اب سوچتے ہیں کہ کچھ کہوں جو 10 لوگوں کا کہا گیا تھا، لیکن یزید کا یہ ابن زیاد کا پالتو ساتھ میں اب کیا کیا جائے، لہٰذا آپ نے جو سوچا کہ اگر کہوں گا تو اسی وقت مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، مصلیحت کے تحت قاضی شریح کو واپس اندر لے گئے اور یہاں پر ہانی بن عروہ کے قبیلے والوں نے کہا چلو واپس لوٹ جاؤ، کوئی بات نہیں، سارے لوگ جو ہے گھروں میں چلے جاؤ، ہانی زندہ ہے۔ لیکن مسلم بن عقیل کو جب پتا چلا کہ ہانی کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے تو اب مسلم بن عقیل باہر تشریف لے آئے، ہانی کے گھر سے باہر نکلے، آپ بھی تلوار لے کر باہر نکلے اور کوفہ والوں کو آواز دیتے ہیں چلو سارے چلو، اب وقت ہے کہ جو ہے ان سے مقابلہ کیا جائے۔ لہذا مسلم بن عقیل جب چلتے ہیں تو 40,000 کوفی آپ کے ساتھ، کتنے؟ 40,000 کوفی آپ کے ساتھ، آپ کے پیچھے پیچھے، اور پورا گورنر ہاؤس کو گھیر لیا۔ ابن زیاد کہتا ہے وہ ہانی کا چھوٹا قبیلہ آیا تب ہم ڈر گئے، اب تو ابن زیاد کہتا ہے کہ 40,000 کوفی آئے اور مسلم بن عقیل کی سیٹ کے ساتھ جو ہے ان کی سرداری میں آئے، قیادت میں آئے، ہو سکتا ہے اس گورنر ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بجا دے،
लोगों ने कहा क्या किया जाए? इब्न ज़ियाद ने कहा पहले से उन सरदार को रखा है ना, निकालो सारे सरदार को। सारे सरदारों को गवर्नर हाउस की छत पर ले गया इब्न ज़ियाद और सरदारों से कहा कि मैंने जो तुम्हें पहले कहा था अपने कबीले वाले से कह दो। सब सरदार अपने अपने कबीले वाले से कह दो। जब सारे कबीले वाले ने अपने सरदार को देखा कि गवर्नर हाउस की छत में है और इब्न ज़ियाद की कैद में है, तो वहीं से सारे कबीलों के सरदार ने कहा कि मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दो। देखो ये बेवफा, बहुत उछल रहे थे लेकिन इनकी बेवफाई बहुत मशहूर हो चुकी है। का साथ छोड़ दो, अपने घरों में चले जाओ। औरत तो क्या, बच्चे भी सलामत नहीं रहेंगे। इतना कहने के बाद फिर जो है सारे सरदारों को कैद खाने में डाल दिया। अब मुस्लिम बिन अकील पीछे मुड़ के देखते, एक एक करके सारे हट गए। अब तक मुस्लिम बिन अकील रह गए। यहाँ तक कि आप मगरिब की नमाज के लिए जब मस्जिद के अंदर तशरीफ ले गए, तकरीबन 500 नमाजी थे। आपने जब अल्लाह अकबर किया, आपकी इब्तिदा में 500 नमाजियों ने नमाज पढ़ी, लेकिन जब सलाम फेरते ना, पीछे कोई नहीं था। अब मुस्लिम बिन अकील समझ गए अब वक्त शहादत करीब आ चुका है। एक तरफ आपको अपने बेटे की परवाह नहीं होती, आप इसी फिक्र में कि मैंने अपने भाई हुसैन को जो खत भेज दिया है, इमाम हुसैन पूरा कुंबा लेकर मक्का से रवाना हो गए होंगे और उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा और मेरे कहने पर वो यहाँ आएंगे, उनके साथ जुल्म सितम होगा, भला ये सब मेरे खत पर होगा, अब मैं क्या करूंगा? उसी फिक्र में मुस्लिम बिन अकील कुफा की गलियों में यहाँ से वहां जाते हैं। कब सारी गलियों में सन्नाटा है, एक मखलूक भी नहीं फड़कती हुई नजर आती, कोई नजर नहीं आता। लेकिन मुस्लिम बिन अकील ने देखा एक औरत जिसका नाम तोआ बताया गया है, वो अपने घर के आंगन में बैठी है, अपने बेटे का इंतजार करती है। मुस्लिम बिन अकील वहां जाकर कहते हैं, माई पानी मिलेगा? मुस्लिम बिन अकील ने जब पानी मांगा तो तोआ अंदर गई और जाकर पानी का लोटा लेकर आई। मुस्लिम बिन अकील पानी पीकर लोटा दे देते हैं। तोआ जब पानी का खाली लोटा अपने घर में रखने गई, जब बाहर आकर देखती है तो मुस्लिम बिन अकील वही बैठे हैं। आपने कहा, भाई साहब मुसाफिर लगते हो, कौन हो? पानी तुमने पी लिया, मैंने तुम्हें पिला दिया, अब क्या काम है, भला यहाँ से चले जाओ, हालात बहुत नाजुक है। मुस्लिम बिन अकील बस इमाम हुसैन के आने की फिक्र में है कि उनके साथ क्या होगा, अपने बच्चों की परवाह भी नहीं करते, बस अब क्या होगा हुसैन के साथ, हुसैन के शहजादे साथ में होंगे, इमाम हसन के शहजादे साथ में होंगे, मस्तूरात अहले बैत मुतहरात साथ में होगी, क्या होगा, बस वही फिक्र में है। यहाँ तो आप दूसरी मर्तबा कहती है, आप कौन हो? का मुसाफिर हो? आप किसकी जो है यहाँ पर इंतजार में बैठे? कुछ जवाब नहीं देते। जब तीसरी मर्तबा तो आपने कहा कि भाई साहब चाहिए, आप अपने घर चाहिए, तो मुस्लिम बिन अकील ने कहा, किसके घर जाओ? अगर मेरा घर हो तो जाओ, बार बार तुम कहती हो घर जाओ पर जाओ। तो मुस्लिम बिन अकील ने जब इतना कहा तो तोआ कहती आप कौन है? कहा मैं वही मुस्लिम हूँ जिसके साथ कुफा वालों ने वफाई की। जब तोआ ने सुना कि ये तो मुस्लिम बिन अकील है, इमाम हुसैन के वकील बनकर आए, कहा हुजूर आप हैं, मैंने आपको कभी पहले देखा नहीं, आइए अंदर तशरीफ लाइए, आराम कीजिए, गुस्ल कीजिए, खाना खाइए। इमाम मुस्लिम बिन अकील को अंदर ले जाया गया, लेकिन खाने का एक निवाला भी हल्क से नहीं उतरता। फिक्र वही है, हुसैन आ रहे होंगे, क्या होगा उनके साथ। अब हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को अच्छा लिबास दिया, पानी दिया, तोआ जो है थोड़ी देर हुई खिदमत में लगी है, थोड़ी देर हुई कि तोआ का वो शहजादा जो शराब में मस्त रहता था और हर तरह की अयाशियों में रहता था, वो थोड़ी देर हुई तो आया और आकर देखता है कि क्या नजर आया कि बार बार मेरे माँ मेरी एक खास हुजरे में जाती है, माँ का हाथ पकड़ के इत्तरा है, माँ इस हुजरे में तू बार बार जाती है, आखिर क्या है? कहा कुछ नहीं। कहा नहीं माँ बता। माँ ने कहा कि नबी के घर खानदान का एक फूल मुस्लिम बिन अकील हमारे घर पर जो है खिले हुए हैं, यहाँ बैठे हैं। गोया अच्छा मुस्लिम बिन अकील आए, और मुस्लिम बिन अकील के साथ जो हुआ है वो आप तोआ का लड़का सब कुछ जानता था। तोआ का लड़का सोचता है मैं मुस्लिम बिन अकील का ठिकाना अगर बता दूंगा, इब्न ज़ियाद मुझे बहुत इनाम देगा, लिहाजा वो रात जैसे से बसर करता है। सुबह होते ही जो है मोहम्मद बिन अशअश के वहां उसके शहजादे से बात करके मोहम्मद बिन अशअश को जो है ये खबर पहुंचाई, जो इसने इब्न ज़ियाद के एक सिपाहियों में से एक सिपाही है। मोहम्मद बिन अशअश को जब मालूम हुआ कि मुस्लिम बिन अकील तोआ के घर पर है, फौरन मोहम्मद बिन अशअश ने
ابن زیاد کو یہ خبر پہنچائی. ابن زیاد نے ایک دستہ بھیجا کہ جاؤ تو آ کے گھر کو گھیر لو اور مسلم بن عقیل کو زندہ گرفتار کر کے لاؤ. مسلم بن عقیل کو زندہ گرفتار کرنے کے لیے جب ایک لشکر گیا، گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز جب مسلم بن عقیل سنتے ہیں، خب اندازہ لگ گیا اب وقت قریب آ گیا. مسلم بن عقیل حسین کو ہی یاد کرتے ہیں، کیا ہوگا حسین کے ساتھ، کیا ہوگا ان کے شہزادوں کے ساتھ. میرے خط پر حسین یہاں رہے، میں نے خط بھیج دیا، حالات خوشگوار ہے، بھلا اب کیا ہوگا. اتنے میں جو ہے ابن زیاد کے سپاہی اندر داخل ہو گئے. مسلم بن عقیل نے اپنی تلوار کو لہرایا اور مقابلہ کیا. آپ نے اتنا وار کیا، حالانکہ 2 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، لیکن بازو میں دیکھو قوت حیدری کا نمونہ نظر آ رہا ہے. ایسا وار کرتے ہیں ابن زیاد کے سارے سپاہی اڑ اڑ کر جو ہے باہر گرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب مسلم بن عقیل باہر آئے، باہر آنے کے بعد آپ نے جو ہے دیکھا احاطہ ہو گیا ہے، آپ لڑتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ کچھ بدبختوں نے ہانی کے گھر کی چھت پر سے پتھر مارنا شروع کیا. آپ کو آگ کے گولے برسائے گئے. مسلم بن اشعث کہتا ہے اتنا ظلم و ستم نہ کیا جائے، نیچے آ جاؤ. یہاں تک کہ ایک بدبخت جس کا نام غالباً خرید ہے یا خرید کچھ ایسا نام ہے، جس بکیت نام کا بدبخت آگے بڑھا اور جس نے ایسا تلوار کا وار کیا کہ مسلم بن عقیل کا اوپر کا ہونٹ کٹ کر زمین پر گرتا ہے، اگلے 2 دانت گر کر زمین پر گرتے ہیں، نچلا ہونٹ پر زمین جو ہے زخمی ہو جاتا ہے، خون کا فوارہ چھوٹتا ہے. مسلم بن عقیل دیکھتے ہیں کہ جو ہے پورا آپ کا جبہ مبارک خون آلودہ ہو گیا. محمد بن اشعث کہتا ہے اے مسلم بن عقیل امان امان امان. مسلم بن عقیل نے کہا کیا میرے لیے امان کہہ رہے ہو؟ محمد بن اشعث نے کہا ہاں آپ کے لیے امان ہے. بکیت جو ہے اپنی تلوار واپس لے لیتا ہے. اب جو ہے امام مسلم بن عقیل کے لیے ایک گھوڑا لایا گیا اور مسلم بن عقیل کو کہا کہ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہے اور یزید کے گورنر ہاؤس میں آپ کو حاضر کرنا ہے. جیسے ہی مسلم بن عقیل سوار ہوئے، بکیر آگے بڑھتا ہے اور آپ کی تلوار کو لے لیتا ہے. جب آپ کی تلوار لے لی گئی، آپ نے فوراً پڑھ لیا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب وقت شہادت قریب آ چکا ہے، ہونٹ زخمی ہے، ہونٹ کٹا ہوا ہے، خون روا دوا ہے. اب محمد بن اشعث اپنی امان میں آپ کو لے کر گورنر ہاؤس پر پہنچا اور آپ کو کہتا ہے آپ یہاں باہر ٹھہریے. مسلم بن عقیل باہر ٹھہرے ہیں اور محمد بن اشعث اندر جا کر کہتا ہے ابن زیاد میں لے آیا، امان دے کر لے آیا. ابن زیاد کہتا ہے ارے نکم ہے، تجھے امان دینے کا کس نے کہا تھا؟ تو امان دے کر لے آیا ہے، امان کا مطلب تو سمجھتا ہے. اور یہاں بات مسلم بن عقیل دیکھتے ہیں کہ ابن زیاد سے ملاقات کرنے والوں کی قطار ہے اور ایک پانی کا ٹھنڈا برتن ہے جس میں سے لوگ پانی ٹھنڈا پی رہے ہیں. مسلم بن عقیل نے بدبخت سے کہا کہ مجھے بھی پانی پلاؤ. اس بدبخت نے صاف انکار کر دیا، پانی تمہارے لیے نہیں ہے. لیکن کسی کو دوسرا ایک تھا سپاہی، اس کو تھوڑا رحم آیا تو وہ ایک کٹورا لے کر آیا. جیسے مسلم بن عقیل کٹورا اس طرح اٹھاتے ہیں کہ خون کے قطرات بہتے ہیں، پانی کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، آپ زمین پر گرا دیتے. وہ بندہ دوسرا لے کر آیا، دوسرا کٹورا بھر کے آیا. جب آپ اسے پینا چاہتے ہیں تو پھر جو ہے خون کے قطرات ٹپکتے، سارا پانی سرخ ہو گیا، آپ نے اسے بھی پھینک دیا. تیسرا لے کر آیا، جب آپ اسے پینا شروع کرتے تو آپ کے دوسرے 2 دانت برتن میں گرتے ہیں اور آپ نے کہا اب مجھے پانی نصیب نہیں ہوگا، اب تو جام شہادت ہی نوش ہونا ہے. آنکھوں سے اشک بہتے ہیں، بس وہی فکر ہے حسین آئیں گے کیا ہوگا، امام حسین آئیں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا. اب تھوڑی دیر ہوئی، محمد بن اشعث باہر آیا اور کہا کہ چلو ابن زیاد آپ کو طلب فرما رہا ہے. ابن زیاد کے سامنے جب آپ کی بات چیت ہونا شروع ہوتی ہے، آپ کھانوں سے ابن زیاد بھراس نکالتا ہے، بولنا شروع کرتا ہے. جب مسلم بن عقیل سنتے بھی جا رہے اور یہاں وہاں نظر دوڑاتے ہے کوئی کہ کسی کو کچھ کہا جائے. دیکھتے ہی دیکھتے نظر پڑی ابن سعد کی طرف، عمرو ابن سعد کی طرف. کوفہ میں ان کی پہلی ملاقات ہوئی تو مسلم بن عقیل نے کہا ابن زیاد میں اپنی 3 وصیتیں کسی سے کہنا چاہتا ہوں. ابن سعد نے کہا کس سے کہنا ہے؟ جس سے کہنا ہے کہہ دو. تو آپ فرماتے ابن سعد وہ صحابی رسول کے شہزادے جو حضور سے کتنی بے پناہ محبت. ابن سعد میری کچھ وصیت ہے اس کو سن لے. ابن سعد نے کہا مجھے کچھ نہیں سننا.
یہ دیکھو دنیا کی ہرس اور دنیا کی لالچ، کیا نبی کے چچیرے بھائی کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، چچیرے بھائی کے شہزادے کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، یہ دنیا کے ہرس میں ڈوبا ہے۔ ابن سعد کہتا ہے مجھے کچھ نہیں سننا۔ ابن زیاد نے کہا سن لینے، سننے میں کیا جاتا ہے۔ ابن سعد آگے بڑھا تو مسلم بن عقیل اپنا سمجھ کر ابن سعد کو تنہائی میں لے گیا، تنہائی میں لے گئے اور کہا کہ دیکھ پہلی وصیت یہ کہ میں جب کوفہ آیا اتنا عرصہ گزارا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا تو میں نے کچھ بندوں سے قرض لیا ہے، وہ قرض ادا کر دینا۔ دوسرا یہ مجھے معلوم ہے اب جامع شہادت نوش فرمانا ہے، میری وفات کے بعد میرے جسم کو ایسے ہی مت چھوڑ دینا، دفن کر دینا۔ اور تیسرا یہ کہ کسی قاصد کو بھیجو جو امام حسین کو جا کر بتا دے کہ کوفہ کے حالات بگڑ گئے، تاکہ وہ بیچ راستے سے واپس لوٹ جائے۔ بس میری یہ 3 وصیت ہے۔ ابن سعد وصیت سن کر کہنے لگا تھا، ابن زیاد جانتے ہو انہوں نے کیا وصیت کی؟ مسلم بن عقیل تو یہ سمجھتے تھے کہ ابن سعد چھپا کر رکھے گا، لیکن اب الگ اعلان پورے دربار گورنر ہاؤس میں مسلم بن عقیل کی وصیتوں کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ابن سعد نے کہا ابن زیاد یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو قرض لیا ہے اس قرض کی بھرپائی میں کروں۔ تو ابن زیاد نے کہا وہ تیرا معاملہ ہے، تو چاہے تو کرنا، تیری مرضی۔ کا دوسری وصیت یہ کرواتے ہیں یہ کہ انہیں جب شہید کیا جائے، قتل کیا جائے تو ان کے جسم کو ایسے ہی لاوارث نہ چھوڑا جائے، انہیں دفنایا جائے۔ ابن زیاد نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، ہم دنیا والوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جو ہماری مخالفت کرتا ہے اس کی زمین کو، اس کی میت کو، اس کے لاشیں کو زمین بھی نصیب نہ ہو، لیکن اگر تو چاہتا ہے تو تیری مرضی۔ بس میں تو ان کو کیفر و کردار تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ پھر ابن سعد نے کہا ان کی آخری وصیت یہ ہے کہ کسی قاصد کو بھیجو اور امام حسین کو بتا دے کہ کوفہ کے حالات بدل چکے، تاکہ امام حسین بیچ سے واپس لوٹ جائے مکہ مدینہ۔ ابن زیاد نے کہا مجھے حسین کی کوئی پرواہ نہیں، اگر وہ سامنے آئے تو دیکھا جائے گا، اور اگر مان لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہی سلوک کیا جائے گا جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد ابن زیاد نے کہا اے مسلم بن عقیل، میں تمہیں وہ سزا دوں گا کہ آج تک کسی نے ایسا قتل نہ کیا ہوگا۔ تو مسلم بن عقیل مسکرا کر فرماتے ہیں یہ بہت ظالم کہ تو ایسا ظلم کرے گا کہ آج تک کسی نے ایسا ظلم نہیں کیا۔ جب اتنا سنا تو آپ ببولا ہوا، اور یہاں تک کہ حضرت مسلم کے والد حضرت عقیل، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین ان کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا۔ تو مسلم بن عقیل نے کہا نادان تیری ماں تجھ کو روئے اور تو نکما ہے، تو جھوٹا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو اب آپ ببولا ایسا ہوا ابن زیاد، اس نے کہا امام مسلم بن عقیل کے ہوش کو کس نے کاٹا تھا؟ بکیر آگے بڑھا، کہا حضور وہ کام میں نے انجام دیا، کہا چل اب آگے کا کام بھی تو انجام دے۔ جب مسلم بن عقیل کو لے جایا جاتا ہے، محمد بن اشعث راستے میں کھڑے ہیں، کہا محمد بن اشعث دیکھ لے یہ تیری امان ہے، یاد رکھنا اس کا بھی حساب و کتاب ہوگا، اگر تو مجھے امان نہ دیتا تو میں اپنے آپ کو ابن زیاد کے حوالے نہ کرتا، تیری امان پر میں یہاں تک پہنچاؤں، اور میرے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ تو ہی اس کا بھگتنا۔ اتنا دیکھ کر آپ کو جو ہے گھسیٹا جا رہا ہے، اور جو ہے گھسیٹنے کے بعد آپ کو گورنر ہاؤس کی چھت پر لے جایا گیا، اور بکیر آگے بڑھا، آگے بڑھ کر اپنی تلوار کا ایسا وار کرتا ہے کہ آپ کا سرے پاک آپ کے دھڑے پاک سے جدا ہوا، اور گورنر ہاؤس کی چھت سے آپ کے مبارک دھڑ کو اور مبارک سر کو وہاں سے نیچے زمین پر پھٹ کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک جانثار کی پہلی یہ شہادت ہوئی۔ اب اس کے بعد جیسے ہی مسلم بن عقیل کا خون بہایا گیا، انہیں شہید کہا کیا گیا، کوفہ میں خوف کی بجلیاں ٹوٹ پڑی، قہر کا طوفان درد دم دم جو ہے جاری ہو گیا، یہاں تک کہ کوفہ والے اپنے گھر سے بھی نکلنا گوارا نہیں کرتے۔ اب ابن زیاد کہتا ہے اب ان میں ہانی کو لے آؤ،
हानी बिन अरवाल को ले आओ, जो मेरे सामने झूठ बोला था और मुस्लिम बिन अकील की जो है अपने घर पर बना की थी, उसने भी ऐसी सजा दी जाए ताकि लोग इसको इबरत का निशाना बनाए। अब हानी को जो है लाया गया और घिसट घिसट कर कूफा की गलियों में घुमाया गया। जनाबे हानी रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर कहते, कहां गए मेरे कबीले वाले जो मुझे बचाने आए थे, कहां गए मेरे रिश्तेदार, आओ कोई मुझे एक पत्थर तो दे दो, तलवार दुर्किनार एक लकड़ी दे दो, कोई ऊंट की जो है हड्डी दे दो ताकि मैं हिफाजत करूं, मैं निहत्था हूं और मेरे साथ ही सुलूक किया जा रहा है। यहां तक के कूफा के चौराहे पर हजरत हानी को भी जो है शहीद किया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये मुस्तफा जाने रहमत के वो जानी साहब है जिसके बारे में शायर कहता है, गुलामाने मोहम्मद जान देने जो है, गुलामाने मोहम्मद जान देने से डरते नहीं, ये सर रह जाए या बच जाए या कट जाए, कभी परवाह किया करते नहीं। इस तरह मुस्लिम बिन अकील की शहादत हुई। अब उनके शहजादों की शहादत और इमाम हुसैन का करबला की सरजमी पर आना इंशाअल्लाह कल की मुलाकात में बस जो कुछ जिक्र किया गया जाने जाने खताएं हो गई हो बयान में, अल्लाह उससे गर्जिशों को माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।